نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے واقعات ہیں. حج کا موسم آتا تھا تو جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ حج کرتے تھے، لیکن وہ حج جاہلیت کا ہوتا تھا، لیکن کرتے تھے. مینا میں بھی جمع ہوتے تھے، جیسے آج مینا میں جمع ہوتے ہیں، بڑا مجمع مینا میں ہوتا ہے، مکہ خالی ہو جاتا ہے تو مینا میں جمع ہوتے تھے جاہلیت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں پہنچ جاتے تھے اور جو جمع ہوئے ہیں باہر سے آ کر کے ان کو دعوت دیتے تاکہ ان کے ذریعے سے بات باہر جائے، پھر وہ واپس جائیں گے گھر، تو اسلام لے کر جائیں گے. اس امید پر جو حج کے قافلے آتے تھے ان میں آپ دعوت دیتے. اس کا ذکر ہے کہ عبداللہ ابن وابصہ عبسی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہماری منزل پر جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں، ہم جمرہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، کنکری مارتے ہیں مسجد خیف کے پاس. آپ اپنی سواری پر تھے اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے. آپ نے آ کر کے ہم لوگوں کو دعوت دی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم ہم نے آپ کی بات مانی نہیں، ہمارے نصیب میں اس وقت نہیں تھا. البتہ ہم نے آپ کے بارے میں، آپ کی دعوت تبلیغ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے وہ یہ کام کرتا ہے. آپ ہم ٹھہرے ہمارے پاس اور دعوت دیتے رہے لیکن ہم نے مانی نہیں. ہماری جماعت میں میسر ابن مسروق عبسی بھی تھے، وہ سمجھدار آدمی تھے. وہ اپنی جماعت سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ آدمی آیا ہے، بات کر رہا ہے، میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس آدمی کی بات مان لو اور ان کا ساتھ دو، بلکہ اگر یہ کہیں کہ ہم کو تمہارا لے چلو تو اپنا لے چلو، اس کو وہاں یہ کام کرے گا تو یہ بہت اچھا کام ہوگا. یہ کہہ رہا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ رائے ہے اور اچھی رائے ہے، اور میرا اندازہ ہے بلکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس آدمی کا کام دنیا میں بڑھ جائے گا. کتنا سمجھدار آدمی ہے. پہلی ملاقات میں یہ سارے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کا معاملہ پوری دنیا میں بڑھ جائے گا اور ہر جگہ پہنچ جائے گا. اس لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لیکن قوم ہوتی ہے ہر جگہ کہ رہنے دو، ابھی بعد میں دیکھیں گے، ہاں ابھی موقع نہیں ہے. جب اس نے میسرہ نے یہ بات کہی آپ کی تائید میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اور متوجہ ہوئے کہ یہ آدمی سمجھ رہا ہے، میری بات لے رہا ہے. تو آپ نے اور بات کی اور اس کو اور سمجھایا. یہ سنت طریقہ ہے کہ اپنی بات سمجھاؤ. حضرت جی بھی فرماتے تھے کہ یہ سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھنا ان کا کام ہے. تو آپ نے پھر سمجھایا، دیکھا کہ یہ آدمی بات لے رہا ہے تو میسرہ کہنے لگا آپ سے کہ آپ کی بات اتنی اچھی ہے، اتنی نورانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن میری قوم وہ مخالف ہو رہی ہے. آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے، پھر سفر بھی ہے. ہاں اگر ایسا نہیں ہوا تو اور معاملہ کا اور خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں یہ حق ہے، اس لیے میں معذور ہوں. تو دوسرا وہاں سے اٹھ کر کے دوسری جگہ تشریف لے گئے اور یہ لوگ اپنے وطن واپس جانے لگے حج کے بعد. میسرہ نے یہ بھی کہا کہ واپس جانا ہے تو ذرا دوسرے راستے سے جائیں، جس راستے سے آئے ہیں دوسرے راستے سے اپنی جگہ جائیں. اور وہ راستہ فدق کا راستہ ہے. فدق ایک جگہ ہے، آج بھی ہے، وہ اس کو بوستان کہتے ہیں. آج بہت زرخیز زمین ہے، اچھی پیداوار ہے، پھل ہے، پھول ہے، یہ چیزیں وہاں زیادہ ہوتی ہے. تو اس راستے سے جائیں، فدق کے راستے سے واپس کے پاس. تو لوگوں نے ان کے ساتھیوں نے کہا فدق میں کیا بات ہے، وہاں یہودی رہتے ہیں، تو یہودی کتاب والے ہیں، ہم تو عرب امی ہے، کچھ نہیں جانتے، اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے، دعوت دینے آئے ہیں ہم کو. تو
اچھا ٹھیک ہے، چنانچہ ادھر رک گئے۔ تو وہاں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس سے ذکر کیا کہ اس طرح ایک آدمی آئے تھے، تو اس نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھ کر کے سمجھانا شروع کیا اس میں، اور جو پڑھنے لگا تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی آیا، اور آپ کی نشانیاں بتائی کہ نبی امی عربی اونٹ پر سواری کرے گا، ٹکڑا روٹی پر گزارا کرے گا، قد بہت لمبا نہیں ہوگا، بہت چھوٹا بھی نہیں ہوگا، بال بہت گھنگریال بھی نہیں ہوں گے، بہت سیدھی بھی نہیں ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں ایک سرخی ہوگی خاص قسم کی، اور رنگ بالکل کھلا ہوا ہوگا آپ کا۔ اس طریقے سے نشانیاں اس کتاب میں تھی، وہ اس نے سنائی کتاب والے نے، اور سنا کر کے انہوں نے کہا کہ کیا یہی تھا؟ بالکل یہی تھا، بالکل یہی ہے۔ تو کہا اگر یہی ہے جیسے میں نے تمہیں سنایا یہ نشانیوں والا آدمی ہے تو اس کی بات قبول کر لو، کچھ نہیں کہا، اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ دین کی دعوت دے رہا ہے۔ ہماری قوم کہ ہماری قوم یہودی ہیں، ہم تو اس نبی سے آئندہ حسد کریں گے اگر ہمارے پاس بات آئے گی تو، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم اس نبی کے ساتھ حسد کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کہ آج بھی یہودیوں کا یہی حال ہے، اور ہمارے ان کے بڑے مسئلے ہوں گے، یہ کہہ رہا جیسے ہو رہا ہے، اور کوئی عرب باقی نہیں رہے گا، یا تو اس نبی سے نبی کی تابعداری میں آ جائے گا یا نبی کے مقابلے میں آئے گا۔ تمہارے عرب دو حصے ہوں گے، جیسے ابو جہل ابو لہب یہ سب مقابلے میں رہے، باقی حضرات تابعداری میں رہے، کیونکہ تمہاری عرب دو حصے میں بٹے گی، کچھ تابعداری کرنے والے ہوں گے اور کچھ مقابلہ کرنے والے ہوں گے۔ تو میری رائے ہے کہ تابعداری کرنے والے بنو، نبی سے مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ رائے دے رہا ہے یہودی، تو میسرہ نے اپنے آدمی کو دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اب تو بات مان لو کہ نہیں ابھی گھر جانا ہے، جیسے لوگ نے گھر جانا کہ ابھی نہیں ابھی گھر جانا ہے، ہاں بعد میں اگلے سال آئیں گے تب دیکھیں گے، یہ ابھی لوٹ جائیں گے، آئندہ آئیں گے۔ چنانچہ بات قبول کی نہیں اور واپس چلے گئے اپنے اپنے وطنوں میں۔ اگلا سال آیا تو آ نہیں پائے، کیوں وہاں قبیلے ہوتے تھے، قبیلے کا آدمی بڑا ہوتا تھا، وہ جو کہے وہ کرنا، کوئی حکومت اور راج تو تھا نہیں۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا کہ اس سال کوئی نہیں جائے گا حج میں، تو وہ سال تو یوں گیا اور نہیں ملاقات ہوئی۔ اس طرح کچھ نہ کچھ ہر مرتبہ ہوتا رہا اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی موقع بھول جاتا ہے، موقع پر کام نہیں کرتا، پھر اس کو یا تو موقع نہیں ملتا یا زندگی باقی نہیں رہتی، دونوں میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے۔ انہیں موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا زمانہ پورا کر کے مدینے آئے، مدینے میں بھی آپ کا 10 سال گزر گئے، یہاں تک کہ آپ حج میں آئے، حجۃ الوداع میں۔ جب آپ حجۃ الوداع میں آئے تو اب آپ کی زندگی میں 80 دن باقی رہ گئے تھے، اس کو سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو اس جماعت میں تھا میسرہ، جس کو خوب فکر تھی، وہ آپ کو حج میں ملا اتنے سالوں کے بعد۔ انہیں پوچھا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کہا پہچانا، وہ جو حج میں ہے، تو آپ نے اس کو پہچان لیا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے جب ہم کو دعوت دی تھی تو مجھے اسی وقت سے آپ کی اتباع کا شوق تھا، ہاں جب آپ نے ہمارے یہاں اونٹ بٹھایا تھا بات کرنے کے لیے، اور آپ نے بات کی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اور میرے اسلام لانے میں تاخیر ہو گئی، اب میں اسلام لایا ہوں، تو وہ اس وقت مسلمان ہوئے، اور میرے ساتھ قافلے میں جتنے آدمی اس وقت تھے مکے میں، ایک ایک کر کے آج تک سب مر گئے، ان میں سے کوئی باقی بچا نہیں ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے کہ وہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو اسلام ملا نہیں ہے، دعوت تو پہنچی تھی۔ آپ نے فرمایا
کہ جو بھی ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ کو دوزخ سے بچا لیا. اور وہ اسلام لائے، ان کا اسلام بہت اچھا رہا. حضور کی تو وفات ہو گئی کیونکہ آخری حج، لیکن وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے اور ان کو اس سے بڑا نفع ہوا. یہ قصے اس لیے اس آدمی موقع کو غنیمت سمجھے، کبھی نہیں بعد میں تو بھی بعد میں پھر بعد میں بہت پھر کچھ نہیں ہوتا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.